نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے پارہ نمبر 28 کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ مجادلہ سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی آواز آ رہی ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ تو اس صورت کا آغاز آئلی زندگی کے ایک بڑے مسئلے سے ہو رہا ہے کہ عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کوئی کسی سے کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اسے طلاق سمجھا جاتا تھا، اسے زہار کہتے ہیں۔ تو یہ ایک صورت تھی طلاق کی اس وقت۔ اس کے بارے میں جب ایک عورت نے یہ کہہ دیا، اور یہ کون تھی آپ کو یاد ہے؟ میں نے بتایا ہوا آپ لوگ کلاس میں، آپ نے نہیں پڑھا۔ خولہ بنت ثابت، حضرت خولہ تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان کے جو شوہر تھے وہ بہت غصے کے تیز تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اس طرح کہہ دیا، آپ بتائیں میں اس بڑھاپے میں کیا کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حجرے میں موجود تھی، اور جو خاتون تھی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، وہ بہت خاموشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہی تھی، یعنی بالکل سرگوشی کے انداز میں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں موجود تھی، اس کے باوجود میں ان کی بات سن نہیں سکی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اس نے حضرت خولہ کی اس بات کو سن لیا، اور نہ صرف سنا بلکہ اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ جس طرح پچھلی صورتوں میں ہم سیکھ کے آئے ہیں کہ جب کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دو تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح کسی کو اگر ماں کہہ دیا جائے تو بیوی کی حیثیت ماں جیسی نہیں ہوتی۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدناہم، اور ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کہہ کر ایک نہایت بیہودہ، شرمناک اور نامعقول بات منہ سے نکالتے ہیں، پھر یہ بات جھوٹی بھی ہے کہ ان کی بیویاں ان کی مائیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ ان اللہ لعفو غفور، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا کہ زہار سے متعلق چونکہ ابھی تک کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صحابی کو اس معاملے میں معاف فرما دیا، بلکہ اس سے پہلے جس کسی نے بھی حرکت کی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کر بیٹھے پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ یعنی جو لوگ زہار کر بیٹھتے ہیں اور میاں بیوی کے ملنے سے پہلے پھر ان کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو جو کوئی غلام آزاد نہ کر پائے تو وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھیں، یعنی روزے کی گنتی شروع کریں گے اور مسلسل روزے رکھیں گے۔ اگر ایک روزہ بھی درمیان میں سکپ ہو گیا تو پھر دوبارہ نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے۔ تو پھر کیا کہا؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک غلام آزاد کیا جائے، غلام آزاد کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو پھر 60 روزے رکھے جائیں گے جو تسلسل اور دوام کے ساتھ ہوں گے، اور مزید کیا ہوگا؟
فمن لم یستطع فاطعام ستینہ مسکینہ، تو جو کوئی یہ بھی نہ کر سکا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور یہ مقرر کردہ حدود ہیں اللہ کی طرف سے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر کون ہیں؟ جو اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کی شریعت کا بالکل ہی انکار کرنے والے ہیں، وہ کافر بھی اس میں شامل ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت پر اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی جنہوں نے ایک سلسلہ ہی بنا لیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہی جائیں گے مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ، تو کیا کیا؟ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار کر دیے جا چکے ہیں۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ جیسے قوم فرعون تھی، قوم عاد، قوم سمود، اور بہت سے اقوام نے بھی اللہ اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی یہی روش اختیار کی اور اپنی بربادی کو دعوت دی، تو جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا اس کا مقدر بھی یہی ہوگا۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی قرآن مجید میں گزشتہ اقوام کے بھی احوال بیان کر دیے گئے اور بہت تفصیل سے اور تکرار کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ تو یہ ساری قومیں جو تباہ و برباد ہو چکی ہیں، ان کی اکثر قومیں قریش مکہ کی نسبت بہت طاقتور تھیں، تو جب ایسی طاقتور اقوام بھی اپنے پیغمبروں کے انکار پر صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، تو آج ان لوگوں کی سرکشی اور نافرمانی کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بہت ذلت والا عذاب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کو دنیا میں بھی ہزیمت اٹھانا پڑے گی اور آخرت میں بھی انہیں رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتا دے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اور اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہیں۔ یعنی یہ لوگ تو اپنے برے اعمال کر کے بھول گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور کس کس کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی ہے۔ دنیا میں بھی جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کافروں کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ایمان والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات بہت زیادتی کر جاتے ہیں اور کر کے بھول جاتے ہیں، جس طرح ہم اکثر اپنے معاملات بھول چکے ہیں، لیکن اللہ نے ان سب کو محفوظ کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ الم تروا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے اس سب کچھ کے بارے میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر ان کا چوتھا وہ یعنی اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے کوئی پانچ افراد مگر چھٹا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پر بیان فرما دیا کہ کبھی بھی دو انسان، تین انسان، چار انسان تنہا نہیں ہوتے، جو بھی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، دو میں سے تیسرا اللہ ہوتا ہے، تین میں سے چوتھا اللہ ہوتا ہے اور چار میں سے پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر وقت موجود ہے۔ ولا ادنیٰ من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اور نہیں ہوتے وہ اس سے کم یعنی دو افراد سرگوشی میں مصروف، اور نہ ہی اس سے زیادہ مگر یہ کہ وہ یعنی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ ان کو جتلا دے گا، بتا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الم تروا الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا نجوی سے، سرگوشی سے، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی شے کا جس سے انہیں منع کیا گیا۔ تو یہ مدینہ کے منافقین کا ذکر ہے جو یہودیوں کے ساتھ مل کر ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال بننے کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرگوشیوں کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ وَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی، زیادتی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اس کلمے سے دعا دیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ تو تحیہ آپ دیکھیں، ہم سلام کو بھی تحیہ کہتے ہیں، اور تحیہ حسنہ بہترین سلام ہے،
تحیہ کے لغوی معنی کسی کو زندگی کی دعا دینے کے ہیں، اسی حساب سے سلام کو تحیہ کہا جاتا ہے کہ ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائیہ کلمات دینے کے بجائے معاذ اللہ بددعا میں بدل دیتے تھے۔ السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا کرتے تھے، اور سام کے معنی موت کے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پر۔ یعنی ایک تو غلط کام کر رہے ہیں، اوپر سے دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے رسول کی مدد کرے گا، تو جب ہم یہ الفاظ، اتنے برے الفاظ کہتے ہیں اس کے رسول کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی عذاب لے کر کیوں نہیں آ جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ اس کے محمد کی، اس کے پیارے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اور اس گستاخی پر وہ ہماری زبان فوراً نہیں کھینچ رہا؟ کیوں نہیں کھینچ رہا بتائیں آپ لوگ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دے کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کے اوپر فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں ہمارے ارد گرد کتنی جگہوں پر اسی طرح کی گستاخی اور اسی طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن پکڑ فوری طور پر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آزمائش ہے، کافروں کی بھی، انکار کرنے والوں کی بھی، اور ایمان والوں کی بھی۔ خالی ان کی آزمائش نہیں ہے، ہم ایمان والوں کی بھی آزمائش ہے کہ ہم جو بھی کر لیں، اگر ہمارے کوئی ماں باپ کو گالی دیں، ان کے بارے میں کوئی برا کہے، تو شاید ہم برداشت نہ کریں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اسلام کے بارے میں کوئی باتیں کی جاتی ہیں، تو ہم کیسے اس بات کو گوارا کر لیتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عالموں کا اور ملاؤں کا ہی کام ہے۔ تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ یہ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم دل میں کراہیت اور نفرت ضرور رکھیں اس بات کو لے کر، اور دل میں اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں، یا اللہ پاک اگر ہم اس قابل ہوتے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے، کچھ کر سکتے، اپنے بازو سے کچھ کر سکتے، تو ہم ضرور یہ کام کرتے۔ کیونکہ یہ ایک ملک کے نظام ہے کہ جب کسی بھی ملک کا ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر رعایا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی طرف سے خود سے فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی گستاخی کرتا ہے تو عوام خود سے اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتی، اس کے لیے باقاعدہ ٹرائل ہوں گے، گورنمنٹ اس کا خود ایشو کو کنسیڈر کرے گی، تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر ہر کوئی احتیاط لے کر کھڑا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ملک کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، بالکل ہی تباہ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، برے الفاظ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا ماضی میں کہتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ کھول کر بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد پکڑے گا۔ تو ان کی ڈٹائی کیا ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی جو معاملات اس طرح کے کر رہے ہیں ان کے دل میں بھی یہ خیال گزرتا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ان کے حبیب کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہماری زبانیں پکڑ لیتے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے۔ اگر رسول ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرتا۔ تو ایک طرح سے انہوں نے تکذیب کا بہانہ بنایا ہوا تھا۔ حسبہم جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے۔ یصلونہا فبئس المصیر، اور یہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے اہل ایمان اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو۔ یعنی اگر تم میں سے چند لوگوں کا علیحدہ بیٹھ کر گفتگو یا منصوبہ بندی کرنا ناگزیر ہو، تو یاد رکھو تمہاری اس خفیہ بات چیت یا سرگوشی کا موضوع ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں گناہ ہو، کسی پر زیادتی ہو، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں تم نیکی اور تقویٰ کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو کہ ایک انسان کسی کی مدد کرتا ہے۔ فرض کریں مثال کے طور پر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ میں نے اس کے بارے میں کسی سے بات کرنی تھی کہ یہ مظلوم ہے، اس کی داد رسی کی جائے، اس کی مدد کی جائے، تو آپ اپنے کسی جاننے والی سے سرگوشی میں یہ بات کہہ سکتی ہیں کہ میں اس فلاں خاتون کو یہ پریشانی لاحق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کر ان کی مدد کریں۔ تو یہ ظاہر ایک سرگوشی میں ہی بات ہوگی۔ تو نیکی کے کاموں کی سرگوشی یا تقویٰ کے کاموں کی سرگوشی وہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی سرگوشی جائز نہیں ہے۔ یا کسی کو آپ نے کسی برائی میں ملوث دیکھا ہے، آپ اکیلے بات کرنے کی جرات نہیں رکھتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کسی کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں کہ ہم مل کر اس خاتون سے یہ بات کر لیتے ہیں، تو اس کو اس کام سے روکتے ہیں، تو یہ بھی سرگوشی جائز ہوگی۔
یہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کوئی اچھا مشورہ دینا ہو، نیکی کا کام بتانا ہو، یا کسی کے لیے صدقہ خیرات کا انتظام کرنا ہو، اس طرح کی سرگوشیاں جائز ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ نجوہ یا سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے، یعنی منفی سرگوشیاں کرنا ایک شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کریں۔ تو ان لوگوں کی سرگوشی اور خفیہ ملاقاتوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نقصان پہنچا کر انہیں رنجیدہ کریں، پریشان کریں۔ تو اس وجہ سے کیا کہا کہ جو برائی کی سرگوشی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب فرض کریں کہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کوئی کافر، اگر آپ مکہ کا ہی نقشہ ذہن میں لے ہیں، وہ آپس میں قریش کے سردار سرگوشی کر رہے ہیں، تو سامنے والے کو کیا لگے گا، شاید ہمارے خلاف یہ کوئی سازش کر رہے ہیں، کوئی چال چل رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا، ان کے دل میں ہو سکتا ہے کوئی خوف پیدا ہو، کوئی غم کی صورت پیدا ہو جائے کہ دیکھو ہم ان کے بارے میں کیا، ان کی ہم عافیت چاہتے ہیں لیکن بدلے میں یہ ہمارے خلاف ہی سازشیں کر رہے ہیں۔ تو شیطان کی سرگوشی کس لیے ہے؟ تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کر دے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرور پہنچانے پر قادر نہیں مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی وہ کیسی ہی سازشوں کا بہانہ کر لیں، اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ شیطان اپنے ارادے اور اختیار سے اہل ایمان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش اور تکلیف طے ہے تو پھر اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور شیطانی حربوں یا دشمنوں کی سازشوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، اور اسی بھروسے کی وجہ سے وہ اپنے تمام کام بخوبی سر انجام دیتے رہیں، ان کی سرگوشیوں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے مسلمانوں جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ تو یہ سمجھانے کا بہت عمدہ انداز ہے۔ نصیحت بھی دراصل منافقین کے مخصوص طرز عمل کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا منافقین کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں ٹولیوں کی صورت میں باہم جڑ کر بیٹھتے تھے، تاکہ درمیان میں کوئی اور سچا مسلمان بیچ میں آ کے نہ بیٹھ سکے۔ تو ایسے الگ حلقے بنا کر محفل کے دوران وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر اپنی مرضی کے تبصرے کرتے، استہزاء کرتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ عمومی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ محفل میں حلقے بنا کر نہ بیٹھو بلکہ کھل کر بیٹھا کرو، تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کھل کے بیٹھنے میں ہر انسان مخاطب کے بالکل سامنے ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون کون محفل میں ہے اور کتنی توجہ سے بات کر رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تو اس حکم کا باعث جو منافقین کا طرز عمل ہی تھا، ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ مجلس برخاست ہونے کے باوجود بھی ٹولیوں کی صورت میں اسی جگہ بیٹھے گفتگو کرتے رہتے تھے۔ کہ فرض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی ضروری مشورے کے لیے بلایا، اس پر سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہوئے، ضروری گفتگو ہوئی اور صلاح و مشورے کا مرحلہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل کو برخاست کرنے کا حکم دے کر وہاں سے تشریف لے گئے، اور آپ کے حکم پر سب مسلمان بھی چلے گئے، مگر یہ منافقین وہاں پر بیٹھے رہتے تھے اور سرگوشیوں میں مصروف رہتے تھے۔ تو ان کی یہ حرکتیں اجتماعیت کی نظم و ضبط کے خلاف تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرما دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اٹھ جاؤ تو اسی وقت اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں، جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے اہل ایمان جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں تخلیہ میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ منافقین میں سے اکثر لوگ بار بار بلا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کا تقاضا کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروت کے باعث ہر کسی کی بات مان لیتے، لیکن اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب کسی کو تنہائی میں بات کرنی ہے، ایک تو محفل ہے
کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جو سوال ہے وہ پوچھ رہے ہیں۔ اگر تنہائی میں آ کے کسی سے بات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ سب سے پہلے صدقہ دیا جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں بات کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واحد وہ انسان ہوں جس نے صدقہ دیا، میرے علاوہ کسی نے بھی اس حکم پر عمل نہیں کیا، لیکن مسلمان چونکہ اس وقت خستہ حالت میں تھے، ان کے لیے مشکل تھا۔ ایک تو منافقوں کا طرز عمل تھا، لیکن جب یہ حکم آ گیا تو اس میں منافق اور مومن سب شامل ہو گئے، اور جو مومنین تھے چونکہ وہ ابھی خستہ حالی میں تھے اور زیادہ تر غلام تھے، تو ان کے اوپر یہ حکم تھوڑا بھاری تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی میں بات کرنا چاہے، تنہائی میں بات کرنا چاہے، تو کیا کرے کہ وہ صدقہ دے، ذالک خیر لکم وأطہر، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر البتہ تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی غریب اور نادار لوگ اگر اس پر حکم پر عمل نہیں کر سکے تو کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول فرماتے ہوئے انہیں معاف فرما دے گا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پھر جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ نے بھی تم پر نظر عنایت فرما دی تو پھر کیا کرو؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو بس نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تو اس آیت کے ذریعے اس حکم کو جلدی ہی منسوخ کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا کرو؟ اب نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے طرز عمل پر جنہوں نے دوستی گانٹھی ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہود اور نصارہ کی دوستی، جن سے خاص طور پر اس نیت سے دوستی کی جائے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں، اور خاص طور پر کون تھے؟ وہ تھے یہود کے قبیلے اوس اور خزرج، اس میں منافقین کی بھی کثیر تعداد تھی، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے پرانے حلیفانہ تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے تھے۔ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں۔ منافقین کے اس دوغلے کردار کا ذکر ہم سورہ النساء میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً وہ بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹی قسموں کو اپنی کمزوریوں کی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو جہاں کہیں کسی بات پہ گرفت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر قسم کھا لیتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، پس وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، پس ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ سے بچانے کے لیے۔ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھانے کے اس حد تک عادی ہو چکے ہیں، یہ ان کے اتنا تکیہ کلام ہو چکا ہوا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو اس دن وہ اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایسے نہیں تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں، یعنی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے اعمال کی کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہے، آخر ہم مسلمان ہی تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، مہمات میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں، اس طرح ہم دنیا سے کچھ نہ کچھ تو نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر ہی آئے ہیں۔ اللہ خبردار ہو جاؤ، انہم هم الکاذبون، کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ نفاق کی بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ان کے جہاد بھی ضائع ہیں، ان کی مہمات بھی ضائع ہیں، اور جو بھی نمازیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا، بس انہیں اللہ کی یاد بلا دی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زور آور ہے، تو چاہے کوئی اس کی مدد کرے چاہے نہ کرے، سارے اقتدارات کا غلبہ، اختیار، ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ غالب ہوں گے تو اس کے رسول بھی غالب ہوں گے، اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو یہ حکم ان کفار اور مشرکین کے لیے ہے جو اسلام کی مخالفت میں بالکل ایکٹیو ہیں، سرگرم عمل ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا وہ ان کے رشتہ دار ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ تو دلوں میں ایمان لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، پختہ ہو چکا ہے۔ اب ان کے دلوں میں نقش کا لجر، یعنی کہ وہ نقش کل حجر، پتھر کی مانند وہ صورت اختیار کر چکا ہوا ہے، جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اس نے ان کی مدد کی اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، الہام بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا خصوصی فضل بھی ہو سکتا ہے۔ الغرض کیا ہے کہ غیر مرئی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی کوئی بھی صورت پیدا کرتی ہو۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، اور وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مظاہر ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔